السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے 4-5 کے اسٹوڈنٹس کے لیے اردو کی کلاس جو ہے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہیں کہ مذکر سے مونث کیسے بناتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مونث۔ مذکر ایسا اسم جو نر کے لیے بولا جائے یا استعمال کیا جائے مذکر کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، مرد، گھوڑا، بیٹا، شہزادہ وغیرہ۔ مونث ایسا اسم جو مادہ کے لیے بولا یا استعمال کیا جائے مونث کہلاتا ہے، مثلا لڑکی، عورت، گھوڑی، بیٹی، شہزادی وغیرہ۔ ہاں جی، تو بے جان اشیاء کو بھی مذکر اور مونث کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، مثلا کرسی، تختہ، برتن، الماری وغیرہ۔ کچھ الفاظ بطور مونث استعمال ہوتے ہیں، مثلا زمین، دری، محبت، بھلائی، ہوا وغیرہ۔ اسی طرح کچھ الفاظ بطور مذکر استعمال ہوتے ہیں، مثلا رنگ، اخبار، دہی، مزاج وغیرہ۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کے نام مونث بولے جاتے ہیں، مثلا عربی، اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، جرمن، فرانسیسی وغیرہ۔ تمام فرض اور نفلی نمازوں کے نام مونث ہوتے ہیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جنازہ، نماز عیدین، تہجد، اشراق وغیرہ۔ ہفتے کے تمام دنوں کے نام ماں سوائے جمعرات کے مذکر بولے جاتے ہیں، مثلا پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ، اتوار وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اہل زبان کے مطابق مذکر کے لیے استعمال ہونے والے مونث، مثلا باپ سے ماں، بہن سے بھائی، داماد سے بہو۔ مذکر اسموں کے آخر میں الف اور ہے ہو، اسے چھوٹی ی سے تبدیل کر کے مونث بنا لیتے ہیں، مثلا بیٹا سے بیٹی، بچہ سے بچی۔ مونث بنانے کے لیے بعض مذکر اسموں کے آخر میں چھوٹی ی لگا دیتے ہیں، مثلا ہرن سے ہرنی۔ بعض مذکر اسموں کی مونث بنانے کے لیے ان کے آخر میں نون چھوٹی نی یا الف نون چھوٹی نی لگا دیتے ہیں، مثلا استاد سے استانی، نوکر سے نوکرانی۔ مذکر کے آخر میں الف یا چھوٹی ی ہو تو مونث بنانے کے لیے اس کو نون سے بدل دیتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف نون بڑھا دینے سے مونث بن جاتا ہے، مثلا پنجابی سے پنجابن، سنار سے سنارن وغیرہ۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسم کی اقسام جنس کے لحاظ سے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مذکر سے مونث بنانا بھی سکھائیں گے۔ آج صرف رولز بتائے ہیں اور جنس کی جو ہے لحاظ سے اسم کی اقسام بنائی ہیں۔ جس بچوں کو اس کی سمجھ آئی ہو وہ کمنٹس میں بتائیں کہ مذکر سے کیا مراد ہے اور مونث سے کیا مراد ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔